مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا احسان فضل کرم کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو جامعہ عائشہ تعلیم للبنات کے بینر تلے یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی، حضرات علماء کرام سے نصیحت آموز باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور میرے بعد بھی دو عظیم مقرر آپ کے علاقے کے چہیتے مقرر حضرت مولانا مسعود صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم احمد العلوم فقیر سائی، ان کا بھی خطاب ہونا ہے، اور اس کے بعد جو مہمان خصوصی ہیں باہر سے تشریف لائے ہیں اور پورے ملک کے مشہور اور معروف عالم ربانی حضرت علامہ مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی بنگلوری، ان کا بھی اہم خطاب جو اصل خطاب ہے وہ حضرت فرمائیں گے۔ میں صرف مجمع جوڑنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، دعا فرمائیں اللہ میری زبان سے ایسی باتیں کہلوائے سب سے پہلے میرے لیے فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان فضل و کرم اور اس کی نعمتیں صبح سے لے کر شام تک ہم پر برستی رہتی ہیں، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو قاصر ہو، گن نہیں سکتے۔ یقیناً انسان اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ آنکھ ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، عقل بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں بھی ایک نعمت ہے، پورا جسم انسان کا یہ نعمت ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے تمام نعمتوں کو دے کر جب احسان جتلایا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو میرا سب سے بڑا احسان تم پر یہ ہے کہ میں تمہیں وہ نبی دیا، وہ محبوب نبی دیا جو مقصود کائنات، جو وجہ تخلیق کائنات، جو اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند اور سب سے بڑی مقام رکھنے والی شخصیت وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات و مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نبی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جہاں جہاں اللہ کی حاکمیت ہے وہاں وہاں تک محمد رسول اللہ کی رسالت ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش بری سے تحت الثری تک، میرے دوستو بزرگوں، جہاں اللہ کی حاکمیت کا تسلط ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تسلط ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر کوئی آدمی پہلا کلمہ پر ایمان لائے، صرف اس جملے پر ایمان لائے کہ لا الہ الا اللہ پر میرا ایمان ہے اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ پر میرا ایمان نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دو جملے ملیں گے تو ایمان کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جڑے رکھا۔ جہاں جہاں آپ تلاش کریں گے وہاں اللہ اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر رکھا ہے۔ چاہے بچہ دنیا میں پیدا ہو، اذان کانوں میں دی جائے تو اللہ اکبر کے بعد جہاں اللہ کی گواہی اور اس کے بعد رسول اللہ کی گواہی بھی ہے، دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، وہاں پر بھی اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ کی رسالت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی بچہ جوان ہوتا ہے، جب وہ بالغ
ہوتا ہے یا بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں، میرے دوستو بزرگوں، جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری تو وہی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں تک کہ ماں کے گود سے لے کر قبر کے لحد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا، بلکہ اس سے بڑھ کر قبر میں جب سوال ہوگا من رب کا، اس کے بعد سوال ہوگا کہ من نبی، جو تیرا نبی کون ہے۔ یہاں تک نہیں، یوم آخرت میں جب وہاں میزان لگے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے گا، حوض کوثر میں کون ہوں گے؟ میرے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ پل صراط پر کون ہوں گے؟ میرے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں، کل قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کس کے سر پر سجایا جائے گا؟ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت، آپ کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا مقام محمود پر، آواز آئے گی رب العالمین کی طرف سے، میرے محمد سر اٹھائیے، مانگو کیا مانگتے ہو، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور اپنے سر اٹھائیں گے اور اللہ سے اپنی امت، پوری امت کی شفاعت اور پوری امت کے حساب و کتاب کے لیے آپ درخواست کریں گے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر موڑ پر جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں رسول اللہ کی رسالت ہے، جہاں اللہ کی حاکمیت ہے وہاں رسول اللہ کی رسالت ہے۔ کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی حاکمیت نہ ہو، کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں محمد رسول اللہ کی رسالت نہ ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم ایسے نبی کے امت ہیں، ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، جس نبی کو اللہ نے امام الملائکہ بنایا، جس نبی کو اللہ نے فرش سے اٹھایا، عرش تک پہنچایا، عرش بری پر قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما یوحی۔ سورۃ النجم میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ میرے اور نبی، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، ایسے جگہ پہنچے ہیں جہاں آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ نبی علیہ السلام کا مقام مرتبہ، اور ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، خدا کی قسم آج کروڑوں مرتبہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہو کر نہیں سکتے۔ جو نعمت، جو احسان حضور کی شکل میں ہمیں ملا ہے، ہمیں حضور کی شکل میں ایمان ملا، حضور کی شکل میں قرآن ملا، حضور کی شکل میں حج ملا، حضور کی شکل میں رمضان ملا، حضور کی شکل میں روزہ ملا، حضور کی شکل میں دین ملا، حضور کی شکل میں شریعت ملی، حضور کی شکل میں میرے دوست بزرگوں یہ داڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ نورانیت، یہ مدرسے، یہ مساجد، یہ خانقاہ ہے، یہ تبلیغی ریل پہ جلد پھرت، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون مینت ہے۔ آپ اگر دنیا میں نہ ہوتے، نہ آتے، خدا کی قسم یہ چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اٹھائیے تاریخ زمانے جاہلیت کا، وہ المناک، وہ غمناک، وہ خوفناک تاریخیاں، وہ زمانہ ہے جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ توحید کے تعلق سے اس وقت یہ باتیں مشہور تھیں، اللہ کو ایک چھوڑ کر 313 بتوں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ کعبہ جیسا متبرک جگہ، کعبہ جیسا افضل جگہ، اول بیت وضع للناس، قرآن نے کہتا ہے سب سے پہلا گھر روئے زمین پر وہ کعبۃ اللہ ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتے ہیں، جس کے بالکل سیدھے پر بیت معمور ہے، 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اللہ کا نگاہ کرم، نگاہ فضل، خاص کرم کعبۃ اللہ پر پڑتی رہتی ہے۔ اس کعبے کے اندر ارد گرد بھی 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتے تھے، کوئی پتھر کے سامنے جھکتا تھا، کوئی درخت کے سامنے جھکتا تھا، کوئی سورج کے سامنے جھکتا تھا، کوئی ستارے کے سامنے جھکتا تھا، کوئی چاند کے سامنے جھکتا تھا۔ حضرت عبداللہ
اللہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں قبیلہ غفار کا میں بڑا آدمی تھا، جب تک حضور دنیا میں اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے تو میں بھی اسی طرح دوسرے پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، کبھی یہ پتھر کبھی وہ پتھر، مختلف پتھر تھے، مختلف بت تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بت کے سامنے جھکتا تھا، یہ فلاں ہے مشکل کشا ہے، یہ فلاں بت ہے حاجت روا ہے، یہ فلاں بت ہے بیماری دور کرنے والا، یہ فلاں بت ہے روزی دینے والا، یہ فلاں بت ہے مسئلے کو حل کرنے والا، تنگی کو دور کرنے والا، مختلف خدا، مختلف مسائل کے خدا بنے ہوئے تھے۔ اب اندازہ لگائیے، فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے میرے سر پر تاج نبوت کو سجایا ہے، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، خدا کی قسم وہ آواز میں اتنی درد تھی، اتنی طاقت تھی اور اتنی شدت تھی اور ایسی قوت اور ایسی جاذبیت، ایسی سریلی آواز، اللہ نے اس کے اندر ایسے اثر رکھا، خدا کی قسم لوگ آگے قریب ہو گئے۔ قبیلہ غفار کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا حضور کی خدمت میں آیا اور یہ کہا پریشان ہوں کتنے خداؤں کے سامنے سجدہ کروں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کون خدا ہے ہمارا، آپ نے جب سے اعلان کیا ہے یقین جانے دل میں خوشی مچل اٹھی، ایک سکون آیا، پوری دھرتی کو، پوری کائنات کو ایک ہی رب چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ حالت تھی زمانے جاہلیت کی، کیا عالم تھا رسالت کا؟ سنے یہ قرآنی باتیں سنے، آسمانی باتیں سنے، ربانی باتیں سنے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن یہ کہتا ہے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودی جو اس وقت تھے، عیسائی پادری جو اس وقت تھے، یہودیوں کے بڑے پنڈت جو اس وقت تھے، اپنی تورات کو کھولنے لگے، انجیل کو کھولنے لگے اور کتب صحیفہ آسمانی جو صحف ابراہیم ہے اس کو کھولنے لگے اور دیکھنے لگے۔ قرآن یہ کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، ایسا پہچانتے تھے حضور کو جس طرح وہ اپنے سگی اولاد کو پہچانتے تھے، اپنے بچوں کو جس طرح پہچانتے تھے کہ یہ میری اولاد ہے، اسی طرح حضور کو بھی جانتے تھے یہ آخری نبی ہے۔ تورات میں جو باتیں ہیں وہ ان کی ذات پر ملتی ہے، حضور کو دیکھتے تورات پڑھتے، حضور کو دیکھتے انجیل پڑھتے، حضور کے اخلاق کو دیکھتے، اعمال کو دیکھتے، کردار کو دیکھتے، گفتگو کو دیکھتے، اطوار کو دیکھتے، چلنا پھرنے کو دیکھتے، آپ کے بول، آپ کے چلنا پھرنا، سونا اٹھنا بیٹھنا، اس کو دیکھتے، تورات دیکھتے۔ خدا کی قسم قرآن یہ کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے سگی اولاد کو جس طرح پہچانتے ہیں اسی طرح اے نبی یہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن بعضوں نے ایمان قبول نہیں کیا، صرف چند یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے، باقی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اناد، دشمنی، بغض، یہی تھا کہ اگر نبی آنا ہوتا تو ہماری برادری میں کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں بنی اسرائیل میں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا، اگر ہماری برادری میں آتا ہم اس پر ایمان لے آتے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ خدا کی حکمت، یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کا کارنامے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن بعضوں نے اسلام قبول کیا، دامن محمدی میں آ کر ایمان قبول کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ رسالت کی حالت تھی، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن جانتے تھے ضرور۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کثرت سے خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک دن نہیں حاضر ہو سکا، حضور نے پوچھا کہاں ہے، چند دنوں سے نہیں آ رہا ہے، جاؤ اس کے گھر پتہ کرو کیا حال ہے، یا کہیں سفر کر لیا یا بیمار پڑا ہوگا، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں اس یہودی کے گھر، جا کر پوچھتے کہ فلاں کا لڑکا کہاں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مرض الوفات میں ہے، بستر میں ہے، ابھی سانس کی آخری کڑی
گن رہا ہے کب دنیا سے چلا جائے. صحابی دوڑ کر حضور کی اطلاع کرتے ہیں یا رسول اللہ جو نوجوان آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ تو اب دنیا سے جانے والا ہے, آخری سانس چل رہی ہے. حضور فوراً کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اس کے گھر. آپ پہنچے ہیں, آپ نے دیکھا لڑکا سویا ہوا ہے, اس کے سنارے اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس کا باپ جو یہودی مسلک پر تھا وہ تورات پڑھ رہا تھا. برکتاً وہ بھی تورات پڑھ رہا تھا کہ دنیا سے جا رہا ہے, کم از کم آسمانی الفاظ کان میں پڑ جائیں. جس طرح آج ہمیں یہ حکم ہے کہ مردہ جو مرض الوفات میں ہو اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو, اسی طرح اس زمانے میں بھی یہ ماحول تھا. میرے دوست بزرگوں تورات پڑھ رہا تھا, حضور قریب پہنچے, لگتے جگر اور اس نوجوان پر نظر پڑی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے, اب دنیا سے جانے والا ہوں. پھر آپ کی نگاہ اس تورات پر پڑی جو باپ پڑھ رہا تھا. آپ نے پوچھا حل وجدتمونی, کیا آپ اس پر کوئی میرا تذکرہ موجود ہے؟ باپ کو آپ نے پوچھا, اس نے کہا کہ اللہ آپ کا تذکرہ تورات میں نہیں ہے, جھوٹ بولا. خدا کی قسم وہ مرتا ہوا نوجوان جو ابھی مر رہا تھا فوراً یہ کہا کہ یا رسول اللہ قد کذب ابی, میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے, تورات کے ہر صفحے پر آپ کا تذکرہ موجود ہے. حضور نے فرمایا جانتے ہو مانتے نہیں ہو, پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لڑکا پڑھا, اس کی روح پرواز ہو گئی. حضور نے فرمایا اب یہ میرا امتی ہے, یہ میرا آدمی ہے, اس نے کلمہ پڑھا. صحابہ کو کہا کفن دفن کے انتظام کرو, پانی کے انتظام کرو, میرے طریقے پر اس کو کفناؤ, غسل دو, کفناؤ اور جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم قربان جاؤ اس کریم ذات پر, قربان جاؤ تمہارے باپ سے زیادہ شفیق حضور کی ذات ہے, ہماری باپ سے زیادہ اس امت پر رحم کرنے والا اگر کوئی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے غسل کا انتظام کرو, کفن کا انتظام کرو, دفنانے کا انتظام کرو, میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا. صحابہ فرماتے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جب قبر میں رکھنے کی باری آئی حضور خود قبر مبارک کے اندر آپ تشریف لے گئے. قبر کے اندر آپ اترے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کو قبر میں سلایا. صحابہ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل پڑی, کاش کہ اس جگہ ہم ہوتے. یہ حضور کے ہاتھوں مٹی میں نہیں جا رہا, یہ حضور کے ہاتھوں جنت میں جا رہا. میرے دوست بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو ایسے نبی کا امتی ہیں جس کی رسالت پوری کائنات قیامت تک نہیں, قیامت کے بعد بھی جنت تک حضور کی رسالت کا ڈنکا بچتا رہے گا. یہ یقین کامل ہے ہمارا. مقصود کائنات حضور کی ذات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اور اس کے بعد دعا مانگی ہے اللہ تیرے محبوب حضور کے صدقے میری دعا کو قبول کر لے. تو اللہ نے بھی فرمایا تھا آدم رک جا, تو کس طرح پہچانتا ہے محمد کو, ابھی تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ وجود آپ کا سب سے آخر ہے, ظہور آپ کا سب سے آخر ہے, لیکن وجود آپ کا سب سے پہلے ہو گیا تھا. حضرت آدم نے کہا کہ یا اللہ جب میں نے آنکھ کھولی ہے, جب نگاہ عرش پر پڑی ہے, آپ کے نام کے ساتھ میں نے محمد رسول اللہ کو لکھا ہوا دیکھا تھا, وہی سمجھ گیا تھا بڑی ہستی ہے, بڑی اونچی ہستی ہے جس کے آپ کے نام کے ساتھ اس کے نام کو لکھا گیا ہے. میرے دوست بزرگوں اللہ نے فرمایا کہ ہاں آدم سن لو, اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یہ مقصود کائنات حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست بزرگوں ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا.
قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، رہتی دنیا تک قرآن ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات باقی ہے، اس کا کلام بھی باقی ہے، اللہ کو فنا نہیں، اس کا کلام قرآن کو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، پوری کائنات قیامت کے دن فنا و برباد ہو جائے گی، لیکن رب کا کلام محفوظ ہے، محفوظ تھا اور محفوظ رہے گا۔ اس کو میرے دوستو بزرگوں، یہ ایسی حفاظت اللہ نے کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خدا کی قسم، آسمانی کتابیں بہت ساری آئی ہیں، تورات آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، صحف ابراہیم تقریباً 100 سے زیادہ صحف آسمان سے اتاری گئی ہیں، لیکن یہ کتاب ہے اللہ کا قرآن، یہ کلام ہے اور کتاب بھی ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق سنے میرے دوست بزرگوں، کتاب اسے کہتے ہیں جسے لکھی جائے، کلام اسے کہتے ہیں جسے بولا جائے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جسے لکھی جائے، کلام اسے کہتے ہیں جسے بولا جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن رب کا کلام ہے، قرآن رب کا کلام ہے۔ اندازہ لگاؤ، میری یہ گفتگو اس کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے سے بڑا دنیا میں علامہ گفتگو کرے، اس کی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب رب کلام کرے، خدا کی قسم کیا شان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ رب بولے ہیں قرآن بنا ہے، رب کہے ہیں قرآن بنا ہے، رب کی گفتگو ہے قرآن میں موجود ہے۔ رب نے جو چاہا، رب کے اندر سے جو باتیں نکلی ہے زبان سے ادا ہوئی ہے، الفاظ قرآن یہ رب کے بولے ہوئے الفاظ ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اگر دل چاہے نا کہ اللہ سے گفتگو کرو تو قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دینا۔ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے کہ وہ رب سے باتیں کر رہا ہے۔ ہاں، قرآن پڑھنے والا ایسا کہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھیں، اکابرین نے لکھا ہے، قرآن پڑھنے والے کے لب کو فرشتے بوسہ دیتے ہیں۔ ہاں، کتنا پاک کلام، اور رب العالمین کا کلام پڑھ رہا ہے، جس کا بوجھ پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اللہ نے انسان کے سپرد رکھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنا کمزور، اتنا بے بس، یہ قرآن کے بوجھ کو کیسے اٹھا سکتا ہے اور کس طرح اٹھا لیا؟ اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہے۔ یہ اتنا بھاری اور بھرکم امانت انسان کیسے اٹھا لیا؟ رب کی ذات جلال ہے، اس کا کلام بھی جلال ہے۔ رب سب سے زیادہ طاقت والا، اس کا کلام بھی سب سے زیادہ طاقت والی۔ رب کا کلام ہے تو طاقت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، انسان نے کیسے اس کا تحمل اور برداشت کر لیا، انسان نے کیسے اٹھا لیا؟ قاسم العلوم الخیرات نے لکھا ہے، فرمایا کہ لوگوں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم اٹھا سکو۔ اللہ کو بھی پتا تھا کمزور انسان ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے، کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ رب کا صدقہ، اس کا احسان ہے کہ اس نے سب سے پہلے انسانوں میں سب سے زیادہ طاقت والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا۔ اس سینے نے اس بوجھ کو اٹھایا اور اس کے بعد یہ جلال جمال میں تبدیل ہو کر آج مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ حضور کے سینے کی برکت ہے جو آج تبدیل ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے ہندوستان میں ایک دور انگریزوں کا دور آپ نے سنا ہوگا۔ حکومت انگریزوں کی تھی، ان کا منشا یہ تھا کہ اس ملک سے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ ملک میں قبضہ کرنا تو مقصد تھا، لیکن اندرونی جو خلش تھی، اندرونی جو چھپی ہوئی جو راز کی باتیں تھی کہ مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کر دینا ہے۔ کسی نے انگریز کو یہ کہا کہ جب تک قرآن باقی ہے، مسلمان باقی ہے، لہٰذا قرآن کو ختم کر دیا جائے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انگریز نے اعلان کیا، جہاں جہاں دیکھو قرآن کے نسخے کو یا تو جلا دو، یا تو دریا میں بہا دو، یا تو کہیں بھی اسے گاڑ دو، ان مسلمانوں سے قرآن کو دور کر دو۔
میرے دوست بزرگوں، اس کی پولیس اور اس کے لوگ جگہ جگہ جا کر مسلمانوں کے مکانوں سے، مسلمانوں کے دکانوں سے، مسلمانوں کے گھروں سے، مسلمانوں کے مساجد سے، مسلمانوں کے محلوں سے قرآن کے نسخوں کو اٹھایا، سمندر پر بہا دیا، قرآن کے نسخوں کو لایا، جلا کر راکھ کر دیا، قرآن کے نسخوں کو لایا اور دریا برد کر دیا، پانی میں ڈال دیا، اور کئی سالوں کے بعد یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، ہم نے کام کر لیا ہے، چند سال کے بعد مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ انگریز افسر یہ لکھتا ہے کہ میں گھومتے گھومتے مسجد کے صحن میں میری نگاہ پڑی کہ ایک بوڑھا شخص آنکھ سے نابینا وہ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، دائیں طرف ایک بچہ، بائیں طرف ایک بچہ قرآن سنا رہا ہے، نابینا شخص ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، قرآن دونوں کا سن رہا ہے، غلطی پر ٹوک بھی رہا ہے، آگے کا سبق بھی دے رہا ہے۔ انگریز یہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی اوراق کو مٹا کر ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کو ختم کر دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خدا کی قسم اس نے یہ کہا کہ ہم اوراق کو تو مٹا سکتے ہیں لیکن ان کے سینوں سے قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، انہی مدارس اسلامیہ سے اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، تعاون کریں دل کھول کر ان مدارس کا، اس کے خلاف دل میں کوئی بات نہ لائیں، اپنی عاقبت اور آخرت میں برباد نہ کریں۔ قبر میں آپ بنتا جائیں گے، آپ کے ساتھ دوسرا نہیں جائے گا جو آپ کو مخالفت میں لا کر کھڑا کرتا ہے، علماء کی دشمنی میں لا کر کھڑا کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جو چاہو یہ کہہ دو۔ نہیں 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 میرے دوست بزرگوں، اکابرین بیٹھے ہوئے پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی علماء کی توہین کرتا ہے، مدارس اور مساجد کو بے حرمتی کرتا ہے، دو بول غلط اپنی زبان سے نکالتا ہے، قبر کھود کر دیکھ لو، تمہاری اولاد قبلہ رخ کریں گی لیکن فرشتے آپ کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ کو تنہا جانا ہے قبر میں، عاقبت آپ کو اپنی یہی اسی زندگی میں بنانی ہے۔ کیوں آپ جب اللہ نے حفاظت قرآن کی ذمہ داری اور حفاظت قرآن کا خدمت ان مدارس اسلامیہ میں دیا ہے تو آپ بھی مدارس اسلامیہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، قرآن سے جوڑے رکھیں۔ خدا کی قسم یہی بچے جو کل پھولیں گے اور پھلیں گے، جب آپ قبر میں جائیں گے دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اکابرین فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے رحم کرنے والا، اگر تمہاری گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، اگر تمہاری اولادیں اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ کہنے کہ یا اللہ میرا باپ مجھے قرآن پڑھایا تھا، دین سے وابستہ کیا تھا، لوگوں سے علماء سے ملایا تھا، تعلق میرا علماء سے ہے، اے اللہ میرا باپ گنہگار ضرور ہے لیکن آپ تو سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ان مدارس اسلامیہ کا خوب تعاون کریں، چاہے وہ بنین کا ہو بنات کا ہو۔ جس طرح مردوں پر دین فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی دین فرض ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہے کہ عورتوں پر مردوں سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے دینی معاملات میں۔ اگر گھر کی عورت ذمہ دار بن گئی، اگر یہ ٹھان لے کہ میرا گھر دینداری پر چلے گا، سنت و شریعت پر چلے گا، خدا کی قسم کوئی مرد نہیں کہ اس گھر میں اس گھر میں بے دینی لا کر دکھائے۔ کسی کے اندر اتنی جرأت بھی نہیں ہے کہ وہاں بدعات اور رسومات کر دکھلائے۔ اگر آج عورت یہ تہیہ کر لے اور یہ عزم کر لے کہ ہاں مر مٹوں گی تو حضور پر مر مٹوں گی، اگر زندگی چلے گی تو حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی، خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے عورتوں کا۔ مردوں کے دینی خدمات کے تعلق سے عورتوں کی دینی خدمات پیچھے نہیں ہے، وہ آگے ہے، سب سے آگے ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم اور آپ کی ماں ہے، ازواج مطہرات میں سے حضور کی چہیتی بیوی ہے، جس کے نام کی موسم آج کا یہ جلسہ بھی ہے، یہ دعویٰ بھی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اس امت میں سب سے پہلی معلمہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابہ جاتے تھے پوچھنے کے لیے مسائل،
جہاں پر جو مسئلے اگر پیچیدہ مسئلے اگر حل نہ ہو تو امی عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اماں جان آپ بتا دیں نا حضور نے اس تعلق سے کیا کہا۔ دینی خدمات عورتوں کی بھی پیچھے نہیں ہے، وہ بڑھ کر ہے، جہاں مردوں کی بھی ہے عورتوں کی بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ جب موقع ملے گا آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اس کی فیض کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔